کہ صفائی کا غربت سے کیا تعلق ہے. بالکل. اور وہ ڈیلی ہمیں نہلاتی تھی اور بستروں کے اوپر ڈالتی تھی اور ڈیلی ایک نیا پجامہ رات کو دھلتا تھا وہ ہمیں پہنا دیتی تھی اور وہ کہتی تھی باہر ایسے جاؤ کہ لگے جیسے کہ تم دنیا کے بڑے ترین مطلب جب جس کو کہنا چاہیے پیٹ بھرا ہوا ہو. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں جتنے بھرے ہوئے پیٹ ہیں بڑے بڑے پیٹ ہیں وہ جب جاتے ہیں شادیوں بیاہوں پہ وہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے یہ مطلب سدا کے بھوکے ہیں یا انہوں نے کبھی کچھ دیکھا نہیں ہے. تو وہ جو اس کا جو ایک درس یہ تھا کہ اس سے غربت کا اس سے کیا تعلق ہے. دوسرا وہ یہ ہے کہ صفائی کے بارے میں اس قدر کانشیس تھی یعنی کہ جو میرا بنا ہے وہ گھر میں ہی بنا ہے. اگر یہ بہت بڑی بات نہ ہو جائے میرے لیے تو بہت چھوٹی بات ہے لیکن لوگوں کے لیے ہو گیا یہ منہ اور منہ مسور کی دال. میں نے جو علامہ اقبال کی خودی جتنا پڑھا ہے اگر اس کا میں نے مجسمہ دیکھا ہے وہ میری والدہ تھی امی جی. وہ ہمیں آپ سوچے 10 بہن بھائی ان کو پالنا ان کی تربیت کرنا اور میں آج تک رب نواز صاحب اس گلٹ میں مارا گیا ہوں کہ میں نے اپنی امی جی ابا جی کے لیے کچھ نہیں کیا میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کیا. باقی اگلا سوال کرے گا. اور دیکھیں مطلب 10 بہن بھائی اور وہ جیسی کیفیت یا جیسی لگن یا جیسا وہ کہہ لیں کہ گرمائش آج تک آپ کے اندر ہے ویسی سب بہن بھائیوں کے اندر ہوگی. ظاہری بات ہے انہوں نے سب کو ایک ہی طرح پالا ساری ان کی اولاد تھی. میرے آپ کسی کی اٹیچمنٹ کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے بیٹیوں کے ساتھ بھی اور زیادہ ہوتی ہے تو یہ تو ماؤں کی جگہ تو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا کوئی نہیں لے سکتا. دیکھیں میں جب کسی کی بھی ماں ہو اس کو اس طریقے سے چھوڑنا چاہیے. پہلی بات تو ہے ماں کو اپنے مطلب ہمیں اس نے جو میں کہتا ہوں نا میں شاید اس پر بیان نہ کر سکوں کہ میری امی جی نے ہمیں اس طریقے سے بتایا کہ انسان کی جو اپنی ایک ذات ہے اس مطلب جس کو کہتے ہیں نا کم مائنگی احساس کمتری یہاں پہ 2 چیزیں ہیں نا 3 ایک ہے احساس برتری ایک ہے احساس کمتری ایک ہے میانہ روی. وہ اس نے ہمیں میانہ روی سکھائی اور یہی تو سب سے مشکل کام ہے. تو یہی اس کی تربیت تھی نا یہی اس کی تربیت تھی کہ وہ پہلے سٹارٹ کرتی تھی کہ بچے آگے شور نہ میرے کوئی بھائی شور مچاتے تھے لیکن میں نے اپنی امی کے کو جب کھاتے ہوئے دیکھتا تھا زرار فروز بہت تکھا تھا شرارتی تھا بات جھگڑے کرتا تھا سب کچھ کرتا تھا. آپ یقین کریں رب نواز صاحب لوگ چھت کے اوپر جب جوانی میں ان کو چھتوں پہ سونا پڑتا ہے تو وہ پتہ نہیں اونٹ پٹانگ کیا خواب دیکھتے ہیں. میرا اللہ جانتا ہے مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا. میں تو آج بھی اس کا وہ اب بھی میرے پاس بیٹھے میری باتیں سن کے ہنس رہی ہوگی. تو چھت پہ جب میں نے لیٹنا تو ساری رات میں یہی سوچتا رہتا تھا میرے پاس یہ آئے گا تو میں اپنی ممی ابی کا لیے یہ کروں گا میں یہ کروں گا میں مطلب میرا وقت سارا گزر گیا. یہ اس کا سبق دیا ہوا تھا کہ پہلا لقمہ اگلے کو پیش کرو اس کے بعد خود کھاؤ. اور ایسا اس نے ایسے بچوں کو میرے اپنے بہن بھائیوں میں جنم دیا بھی ہے. میرے ایسے بہن بھائیوں میں ہیں جنہوں نے لقمہ خود نہیں کھایا ہمارے منہ میں ڈال دیا. 10 بچوں کو پالنا. صوفی فیروز الدین جس کو میں اپنے والد صاحب کو آج اس کی جو میرے سر پہ جوتے جہاں جوتے پڑے وہ میرے لیے تبرک ہیں وہ میرے لیے تبرک ہیں. بالکل مجھے میری ماں نے سکھایا امی جی نے سکھایا کہ کسی سے گلا مت کرو کہ اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ یہ کہو تم نے بھی کسی نے کے لیے کچھ کیا ہے پہلے اپنے عمل کو دیکھو. یہ ساری چیزیں اس نے سکھائیں. اس غربت جس کو وہ کہتی تھی تنگ دستی کہ کسی سے مانگنا نہیں کہیں ایسی چہرہ بنا کے نہیں جانا کہ تم بھوکے ننگے گھر سے آئے ہو ایسے ہی جاؤ اور صاف ستھرا گھر سے نکالتی تھی.